السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں البیک سعودی عرب کا سب سے مشہور بروسٹ ریسٹورنٹ کیسے بن گیا؟ البیک کی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھا؟ البیک نے اپنا سفر کیسے شروع کیا؟ البیک کے بانی نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا؟ ان تمام سوالات کے جواب جانیے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی سعودی عرب جاتے ہیں انہوں نے وہاں سب سے مشہور ریسٹورنٹ البیک کا روسٹ ضرور کھایا ہوگا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ البیک کا مالک اس کو بنانے کے صرف 5 ماہ بعد ہی دارِ فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ البیک کی کہانی 1974 میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں شروع ہوئی۔ البیک کے بانی الشکور ابو غزالہ نے دیکھا کہ ملک میں سستے اور معیاری کھانے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس کام میں لگا دی۔ انہوں نے ڈیپ فرائڈ چکن اور آلات کے لیے غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ کیا اور اس تمام مشینری کو سعودی عرب امپورٹ کیا۔ ریسٹورنٹ کھولنے میں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الشکور ابو غزالہ نے ان تمام مسائل کا سامنا کیا۔ اس وقت جدہ پرانے شہر سے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، تو البیک کے بانی نے جدہ کے شمالی علاقے کا انتخاب کیا اور یہاں المدینہ روڈ پر ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اب سعودی عرب میں البیک کی پہلی بلڈنگ کا کام شروع ہو گیا، لیکن انہیں یہ کام روکنا پڑا کیونکہ نئے تعمیر شدہ عمارت تک بجلی کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ ان تمام مسائل کے باوجود البیک کے مالک الشکور نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ریسٹورنٹ کے لیے ایئرپورٹ روڈ پر ایک نئی جگہ کا انتخاب کیا۔ ایک پرانا گودام تھا، یہاں انہوں نے 1974 میں سعودی عرب کا پہلا بروسٹ ریسٹورنٹ کھولا۔ اسی عمارت میں 2 سال بعد 1976 میں ایک اور ریسٹورنٹ کھولا گیا جسے پہلے نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ شروع میں البیک کا نام بروسٹ ریسٹورنٹ تھا، لیکن بعد میں اس کا نام البیک رکھ دیا گیا اور آج تک البیک کا نام ہی چل رہا ہے۔ ریسٹورنٹ کھلنے کے صرف 5 ماہ بعد ہی اس کا مالک الشکور ابو غزالہ اس دارِ فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد اس کے بیٹے احسن شکور نے فیملی بزنس کو سنبھال لیا۔ اس نے البیک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے 18 مسالوں والی مشہور ریسپی بنائی۔ جدہ میں کامیابی کے بعد 1990 میں البیک نے مکہ مکرمہ میں البیک کی پہلی برانچ کھولی۔ یہ ام القریٰ میں موجود ہے۔ یہ برانچ آج بھی قائم ہے اور جدہ سے بھی زیادہ مشہور ہوئی۔ یہیں سے البیک نے اڑان بننا شروع کی۔ البیک کا ہیڈ کوارٹر جدہ شہر میں ہے اور یہاں اس کی کل 40 برانچز ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اس کی کل برانچز 10 اور مدینہ منورہ میں اس کی 8 برانچز موجود ہیں۔ دوسرے کئی شہروں میں بھی اس کی برانچز موجود ہیں۔ اب تو انہوں نے دوسرے ممالک میں بھی اپنی برانچز کھولنا شروع کر دی۔ 2021 میں البیک نے دبئی مال میں اپنی پہلی برانچ کھولی۔ البیک پہلا ریسٹورنٹ تھا جس نے سعودی عرب میں بروسٹ فروخت کرنا شروع کیا۔ یہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ لوگ اس کے ذائقے پر ٹوٹنے لگے۔ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے بروسٹ کے ایک وسیع کاروبار کا آغاز ہوا، لیکن کسی کو البیک جیسی مقبولیت نہ مل سکی۔ اب بات کرتے ہیں البیک کی کامیابی کے پیچھے چھپے راز کی۔ البیک کی کامیابی کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے ان کی ریسپی جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ شروع میں جب انہوں نے دوسرے شہروں میں برانچز کھولنا شروع کی تو جدہ والی برانچ سے مسالہ لگا ہوا چکن دوسری برانچز کو سپلائی کرتے تھے تاکہ ان کی سیکرٹ ریسپی کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن بعد میں یہ ریسپی پبلک ہو گئی اور ہر کوئی البیک جیسی چیزیں اپنے گھر پر بنانے لگا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی البیک کی مقبولیت اور سیل میں کمی واقع نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ البیک والے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور جب انسان اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں ملتا ہے۔ البیک پہلے دن سے ہی خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے شروع سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر بروسٹ کے بدلے 1 ریال خیرات کیا کریں گے۔ یہ خیرات اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس سے کئی ادارے وجود میں آ گئے جس کا پورا بجٹ البیک والے مہیا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ البیک کے مالک الشکور ابو غزالہ کے مرنے کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ان کے بیٹے یہ کام نہ کرے، لیکن انہوں نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ تجارت کا سلسلہ بند نہ ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ البیک کا ریونیو دنیا کے بڑے برانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے کھانے والے لمبی قطاروں میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کر بھی البیک کا بروسٹ وغیرہ ہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ البیک کی کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال گھٹتا نہیں
بلکہ کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے ہمیں غریبوں کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اس بندہ ناچیز طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔